السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو انسائڈ ڈوگماز۔ آج ہم نے ذریعہ آمدن، سورس آف انکم، ذریعہ معاش کے بارے میں بات کرنی ہے کہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے کاروبار کے ذریعے پیسہ کمایا جائے یا نوکری کر کے گھر کو چلایا جائے۔ یہ موضوع عام طور پہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت ہی زیادہ ڈسکس کیے جانے والا، ذکر کیے جانے والا موضوع ہے، اور اس موضوع کی وجہ سے کئی لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں، گھر کو چلانے کے حوالے سے، پڑھائی کے حوالے سے اور دیگر خرچہ جات کے حوالے سے پریشانی کے عالم میں آتے ہیں۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ ہم کاروبار اور نوکری کو آپس میں موازنہ کر کے آگے دیکھ سکیں، اور پھر آپ کے بیک گراؤنڈ کو، حالات کو دیکھتے ہوئے کیا کرنا بہتر ہے اس کو لے کے چلا جائے۔ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ہم سب سے پہلے کہ پاکستان کے اندر لوگوں کو کاروبار کی طرف جو لوگ متوجہ ہوتے ہیں وہ لوگ بیک گراؤنڈ سے کس طرح کے تعلق رکھتے ہیں، اور لوگوں کے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے ان کے لیے کیا کرنا بہتر ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں، پاکستان کے اندر عام طور پر جو دیکھا گیا ہے، جو لوگ کاروبار سے جڑے ہوئے ہیں ان کا بیک گراؤنڈ کچھ یوں ہے کہ وہ، ان کے والدین، ان کے خاندان کے زیادہ تر لوگ کاروباری ہیں، اور وہ لوگ نہ اتنے پڑھے لکھے ہیں۔ ان کو جب پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگ کاروبار کی طرف زیادہ رجحانی ہے تو ہم لوگوں کو پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی ایج کے اندر پڑھتے نہیں ہیں۔ 9ویں 10ویں کلاس کی عمر تک ان لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اب ہم آگے نہیں پڑھ سکتے، تو وہ اپنے والدان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں اور وہ جدی پشتی کاروبار کرتے آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ بیک گراؤنڈ والے لوگ آگے۔ دوسرے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو بوسٹ کرنا ہے، کہ ہم لوگوں نے پڑھ لکھ کر نوکری کرنی ہے اور گھر والوں کو بھی رن کرنا ہے، اپنا سرکٹ بھی چلانا ہے۔ اور تیسرے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے والدین کچھ بھی نہیں ہیں، نہ وہ کاروبار کر رہے ہیں، نہ وہ نوکری کر رہے ہیں، بس وہ اپنے آپ کا خرچہ اتنی مشکل سے چلا رہے ہیں کہ وہ ہم لوگوں کو نہیں چلا سکتے۔ تو جب ان کو اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ نہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ہم کاروبار کر سکیں، اور نہ ہمارے پاس اتنی بڑی سفارش ہے کہ ہم لوگ کسی نوکری کو حاصل کر سکیں، نہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ہم پیسے اور سفارش کو ملا کے کوئی نوکری کو حاصل کر سکیں، یعنی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو ہم نے ذریعہ آمدن اپنے آپ کو کس چیز کو بنانا ہے؟ یعنی پہلے ہم نے کہہ دیا کہ وہ لوگ جن کا بیک گراؤنڈ ہی کاروباری لوگوں سے ہے، ان کے لیے پتہ ہوتا ہے کہ کاروبار ہی کرنا ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے والدین بھی نوکری کر رہے ہیں اور وہ اپنا سرکٹ چلا رہے ہیں بڑی مشکل سے، اور ہم لوگوں نے بھی پڑھائی کر کے یا محنت کر کے نوکری کر کے اپنا سرکٹ چلانا ہے۔ اور تیسری لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ بھی کچھ نہیں ہیں اور ہم بھی کچھ نہیں ہیں، ہمیں اپنا مستقبل بچانے کے لیے محنت کرنی ہے۔ اب ہم یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تعلیم کا رول آپ کی آمدن کے اندر کیا ہوتا ہے؟ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ پڑھائی کے ساتھ ساتھ آمدنی کریں، جو آج کل ہمارے ملک کے اندر موسٹلی میجورٹی آف اسٹوڈنٹس کی جو سوچ ہے وہ یہی ہے کہ وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ پیسے کمائیں۔ اس کے اندر دو باتیں آ جاتی ہیں۔ ایک طرح کی پڑھائی ہوتی ہے جو آپ کو پروفیشنل ایجوکیشن دیتی ہے، اور وہ ایجوکیشن آپ کو پورا کنسنٹریشن آپ سے ڈیمانڈ کرتی ہے، اور اس کے دوران آپ پیسے نہیں کما سکتے۔ اور ایک ایجوکیشن ہوتی ہے جو آپ پارٹ ٹائم پڑھ رہے ہوتے ہو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پیسے کما سکتے ہو ایزیلی۔ لیٹ سپوز ہم اگر دیکھتے ہیں جیسے میڈیکل کی ڈگری ہے یا اکاؤنٹنس کی ڈگری ہے، وہ آپ سے پورا کا پورا ڈیووشن مانگتی ہے، آپ کو پورا کا پورا آپ سے ٹائم مانگتی ہے، تو آپ اس طرح کی ڈگری کو ساتھ کرتے ہوئے پیسے نہیں کما سکتے۔ یہ بہت مشکل چیز ہے، یا اتنے پیسے نہیں کما سکتے کہ جو آپ کو آسانی سے گھر کو سرکٹ چلانے میں آپ کے مددگار ثابت ہوں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ ایف اے بی اے کر رہے ہیں یا ایم اے کر رہے ہیں، یعنی آرٹس کی ڈگریز کر رہے ہیں، تو آپ کو اس صورت کے اندر اگر آپ چاہیں تو چھوٹا موٹا کام کر کے ایک جگہ پارٹ ٹائم جاب کر کے آپ پیسے کما سکتے ہیں۔ اب یہ ایک سچویشن ہے۔ دوسری سچویشن یہ کہ آپ صرف پڑھائی کر رہے ہیں، آپ کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ پڑھائی کے بعد چاہتے ہیں کہ میں پیسے کماؤں، تو اس کے اندر اگر ہم اس کو ڈیوائڈ کریں تو دو کیٹیگریز بن جاتی کہ ایک چیز یہ کہ آپ پڑھائی اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ پڑھائی کے بعد ایک بڑا اچھا بزنس پلان کریں گے، آپ کے انویسٹمنٹ موجود ہے اور آپ اس کو لے کے چل سکتے ہیں، اور دوسری چیز یہ کہ آپ پڑھائی کے بعد اس پڑھائی کی بیس پہ کوئی کام کریں گے۔ اب ان تینوں چیزوں کو بلکہ لے کے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ پہلے ہم وہ سچویشن کو ڈسکس کر لیتے ہیں جو لوگ بڑی ہلکی پھلکی ڈگری کر رہے ہیں، اکاؤنٹس کی ڈگری کر رہے ہیں، آئی کام بی کام کر رہے ہیں، ایف اے بی اے کر رہے ہیں، وہ لوگ آمدنی کس طرح کما سکتے ہیں۔ پہلے تو ہم کاروبار کے اصول کو دیکھ لیتے ہیں نا، کہ جو پڑھائی کے ساتھ ساتھ کاروبار کے اصول ہونے چاہیے وہ کیا ہیں۔
جب آپ پڑھائی بھی کر رہے ہیں، اپنا کام بھی کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلا تو آپ نے جو اصول اپنی ذہن میں رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے مشترکہ کام نہیں کرنا، کبھی بھی مشترکہ کام نہیں کرنا، کیونکہ آپ کو نہیں پتہ چلنا کہ آپ کس ٹائم ڈاؤن ہو گیا، آپ کے پیپرز آ جائیں گے، آپ کو کوئی ایسا انسیڈنٹ آ جائے کہ آپ کو شفٹ کرنا پڑ جائے، باہر کے ملک پڑھنے جانا پڑ جائے، یا ویسے بھی آپ لوگ کسی کے ساتھ مل کے کام نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، یہ کسی بھی یا ویسے بھی کاروبار کرنا چاہیے تو یہ پہلا رول ذہن میں رکھنا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے اگر کاروبار کرنا ہے تو آپ اس کاروبار کو ڈیووشن دینے کے لیے، ساتھ ڈیووشن اپنے آپ کو اس کے ساتھ پے آف کرنے کے لیے، کبھی آپ نے اپنے مستقبل کو بچانے کے لیے اپنی تعلیم کے ساتھ نہیں کھیلنا، یعنی آپ کے پاس ایک چیز سیف زون میں نہ ہو بلکہ دونوں چیزیں سیف زون میں ہو، کہ اگر کل کو آپ وہ بزنس کو چھوڑنا پڑے تو آپ کو یہ نہ ہو کہ آپ اپنی ایجوکیشن کو تباہ کر دیں، ایجوکیشن کے ذریعے آپ آگے جا سکتے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اب آپ کام کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ ہم بات کر رہے ہیں ان لوگوں کی جو ایجوکیشن کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ کو لیکن پتہ ہے کہ میں اگر نوکری کرتا ہوں تو بھی مجھے 20-30 ہزار روپے ملیں گے آفٹر کمپلیٹنگ مائی ایجوکیشن، اور اگر میں کوئی بزنس کرتا ہوں تو بھی میں اتنا ہی ارن کروں گا اگر میں اس سچویشن میں اگر کھڑا ہوں۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ جس فیلڈ کے اندر پڑھ رہے ہیں اس فیلڈ کا ایکسپیرینس لینا شروع کر دیں، وہاں پہ ایز اے سیلز مین کام شروع کر دیں۔ آپ میڈیسنس کے اندر ہیں، آپ جنرل ایٹمس کے اندر ہیں، آپ اس کے ساتھ کام شروع کر دیں، یا آپ جنرلی اگر جیسے MBA وغیرہ کر رہے ہیں تو آپ کو جنرل بزنس کا اور جو ہے اکاؤنٹس وغیرہ کا آپ کو سمجھ آ رہا ہے تو آپ وہاں پہ کام شروع کر دیں۔ آپ کو اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ آپ نے کام شروع کر دیا ہوگا، آپ کو شروع میں 2-3 ہزار روپے بھی پر منتھ اس سے ملے گا، لیکن آپ اس کو ایکسپیرینس گین کر رہے ہوں گے۔ 2 4 5 سال 6 سال 10 سال بعد جب آپ اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کریں گے تو آپ کے پاس ایکسپیرینس کے ساتھ ساتھ اتنا پیسہ کمانے کا بھی موقع آ چکا ہوگا کہ اب آپ کو صرف ڈگری کی ضرورت ہوگی۔ جب آپ کے پروفیشنل ڈگری بھی مل جائے گی تو آپ ایک اچھا بزنس پلان کر سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ پڑھائی کے بعد آپ نے آمدنی کیا، پڑھائی کے بعد یعنی آپ نے ارن کرنا ہے، تو اس کے اندر پہلی چیز ہے کہ آپ نے کاروبار کرنا ہے۔ لیٹ سپوز اگر کوئی بندہ پہلے ICOM کرتا ہے، BCom کرتا ہے، ماسٹرز کرتا ہے بزنس میں، اور اس کے بعد بزنس کے اندر ہی وہ ڈاکٹریٹ کر لیتا ہے، تو پھر اس کو پتہ ہے کہ اب میں اگر چاہوں تو میرے پاس اتنا ایجوکیشن آ گیا بزنس کرنے کے بارے میں کہ میں اپنا ایک اچھا بزنس پلان کر سکتا ہوں، 4-5 انویسٹرز کو ان کروا کے میں پیسے کما سکتا ہوں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جی میں کاروبار اگر کوئی اسی بیس پہ نوکری کرنا چاہوں تو میں نوکری بھی کر سکتا ہوں، کہیں پہ کسی اچھی پوسٹ پہ لگ جاؤں گا، مینیجر، ہائر مینیجر، یا CEO کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں اپنی سیٹ۔ تو اب یہاں پہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں یہ دونوں چیزوں میں کر سکتا ہوں۔ لیکن اب آخری بات کر کے ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے تو ختم کرتا ہوں۔ دیکھیں ایک بندہ اگر پڑھائی کرتا ہے اور وہ اس لیے پڑھائی کرتا ہے کہ کل کو میں نے نوکری کرنی ہے، تو نوکری تو اس کو مل جائے گی، اتنے پیسے بھی مل جائیں گے کہ وہ اپنا سرکٹ چلا سکے گا، لیکن آپ اس کو کاروبار کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے۔ اسی پڑھائی کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ اگر بزنس کرنا چاہیں تو آپ اس سے 10 گنا زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں۔ کاروبار کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، اللہ کے نبی نے بھی فرمایا ہے کہ برکت کے 9 حصے کاروبار میں اور 1 حصہ باقی تمام چیزوں میں۔ آپ کاروبار کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کر سکتے، یہ لازمی بات ہے۔ سپوز ایک سائنس سبجیکٹس کے اندر کوئی بندہ PhD کرتا ہے اور وہ جاب کر لیتا ہے، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، وہ کسی اچھی سیٹ پہ جائے گا، 4-5 لاکھ روپے پر منتھ ارن کرے گا۔ آپ بڑی ایزی ایگزامپل لے لیں، ایک اور بندہ ہے وہ بھی ڈاکٹریٹ مکمل کرتا ہے، PhD کرتا ہے سائنس سبجیکٹس کے اندر، اور وہ اکیڈمی کھول لیتا ہے۔ ڈفرینس آپ خود دیکھ لیں، وہ 5 سال بعد اس کا بجٹ 6-7 لاکھ اس کو سیلری کا ملنے لگ جائے گا پر منتھ، وہ 50 to 60 لاکھ تک پہنچ جائے گا۔ یہاں بڑے بڑے سیٹ اپ چل رہے ہیں اکیڈمیز کے، آپ کسی کو بھی کمپیئر کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز کہ اگر آپ صرف اور صرف پڑھائی کر رہے ہیں اپنے آپ کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے تو وہ بیکار ہے۔ اگر آپ بالکل نہیں پڑھنا چاہ رہے کیونکہ آپ کو اپنے کاروبار پہ یقین ہے تو وہ بھی بیکار ہے، کیونکہ اگر آپ کو کل کو کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے، آپ ٹوٹلی الٹریٹ ہیں، آپ کے پاس ایک دکان ہے، اسی کے سہارے آپ زندہ رہ رہے ہیں، یا آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے، کل کو آپ کو نقصان ہو جاتا ہے، آپ بالکل زیرو ہو جاتے ہیں، سب کچھ بک جاتا ہے، پھر آپ کے پاس کیا چیز ہے کہ آپ زیرو سے سٹارٹ کر سکیں گے؟ نتھنگ۔ اسی لیے بہتر یہی ہے کہ جتنا بھی زندہ رہیں، جب تک زندہ رہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ اس پڑھنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ بزنس بھی کریں گے، لیٹس کو وہ بزنس کریں جس کا آپ کو تعلیم سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، لیکن کل کو آپ کی جو ایجوکیشن ہے وہ آپ کو بھوکا مرنے نہیں دے گی۔ تو آج ہم نے کوشش کی ہے کہ ہر طرح کے پہلوؤں کو سامنے رکھ کے چلا جائے،
اور آخری بات کہ پیسہ سارا کمانے کا جو سوچ رکھنی ہے وہ ہو کہ پیسہ حلال ہو، کیونکہ ایک بھی حرام کا لقمہ 40 دن کی عبادات کو ضائع کر دیتا ہے، چاہے وہ پڑھائی کر کے پیسہ کمایا جائے یا وہ پیسہ کمایا جائے بغیر پڑھے کاروبار کر کے۔ بس پیسہ کمانے کے لیے جو نیت ہو وہ یہ ہو کہ آپ حلال کمانا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اپنے والدین کے لیے، گھر والوں کے لیے کمانا چاہ رہے ہیں، تو وہ صدقہ بھی ہے، عبادت بھی ہے، اور اس سے بہتر کوئی چیز بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے لیے محنت کر کے اجر بھی لیں اور ساتھ دنیاوی فائدہ بھی حاصل کریں۔ تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال کمانے اور حلال کھانے کی اور اس کو صحیح جگہ پہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ نے کے